الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سائل کے ملک میں قربانی بہت مہنگی ہے، تو کیا کسی دوسرے علاقے میں قربانی کرنے کے لیے رقوم منتقل کر دے؟ سوال کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں قربانی کی قیمت 1200 ریال یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس پر آنے والے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو کہ صاحب استطاعت شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا یہی قیمت ایسے اداروں کو دے سکتے ہیں جو ملک سے باہر 200 یا 300 ریال میں قربانی کر دیں، یعنی ایک قربانی کی قیمت میں 3 قربانیاں ہو جائیں؟ تو کیا بیرون ملک یہ 3 قربانیاں اندرون ملک ایک قربانی سے اجر میں افضل ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون الوہاب۔ قربانی کے لیے سنت یہی ہے کہ مسلمان اپنے علاقے میں ہی قربانی ذبح کرے۔ اس کی وجہ سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اگر مسلمان رفاہی اداروں کے ذریعے رقوم دے کر دوسرے علاقے میں قربانی کروائے تو قربانی سے متعلقہ کافی عبادات بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے دیگر علاقوں میں قربانیاں کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ اسلامک ریلیف آرگنائزیشن یا دیگر ایسے اداروں کو رقوم جمع کرواتے ہیں جو ان کی طرف سے دیگر علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ ایسا شخص قربانی نہیں کرتا، قربانی اپنے علاقے میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حجاج کو ہدی کا جانور ذبح کرنے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ عید کے دن قرب الہی کی جستجو میں جانور ذبح کریں، تو جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لیے عید کی قربانی کو شرعی عمل قرار دیا، تاکہ عام لوگ بھی حجاج اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی ادائیگی میں شریک ہوں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہدی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کر دیا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ چنانچہ اگر قربانی کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے تو پھر ہم ہر شخص سے کہیں گے اپنے گھر سے باہر قربانی مت کریں، اپنے ملک میں قربانی کریں، اس اسلامی شاعرہ کو اپنے علاقے میں اجاگر کریں۔ چنانچہ قربانی کے پیسے کسی دوسرے علاقے میں بھیجنا سنت سے متصادم ہے۔ اس سے بہت سے فوائد چوک جاتے ہیں، ان میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ اول، اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ایک شاعرہ یعنی قربانی آپ کے علاقے میں اجاگر نہیں ہوتا۔ دوم، آپ کو جانور ذبح کر کے قرب الہی کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ قربانی میں شرعی طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت وہاں پر موجود ہو، لیکن پیسے دوسرے ملک منتقل کرنے پر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سوم، آپ قربانی پر اللہ کا نام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے علاقے میں قربانی کر رہے ہیں تو پھر آپ ہی اس پر اللہ کا نام لے کر قربانی کریں گے۔ اس فائدے کی جانب اللہ رب العزت نے اس آیت میں اشارہ بھی فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام ان جانوروں پر لیں جو اسی نے انہیں عطا کیے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ جبکہ آپ اپنی قربانی کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں کہ کیا اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا یا نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ آپ اس پر خود اللہ کا نام نہیں لے سکیں گے۔ چہارم، آپ خود بھی اس قربانی میں سے کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر آپ کی قربانی بوسنیا اور ہرزیگوینا اور چیچنیا اور صومالیہ یا کسی اور علاقے میں ذبح ہوئی تو کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت تناول کریں؟ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس میں سے نہیں کھا سکیں گے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی واضح ارشاد فرمایا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور نادار فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْخَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور سائلین سمیت سفید پوش غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خود کھانے کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے کھانا واجب ہے۔ جیسے کہ قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے، اسی طرح اسے کھانا بھی واجب ہے، اور اگر قربانی کسی اور ملک میں کی جائے تو یہ عمل یقینی طور پر چوک جائے گا۔ پنجم، قربانی کے گوشت کی مطلوبہ تقسیم بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ قربانی کے گوشت کو خود کھانا
ہدیہ دینا اور صدقہ کرنا بھی مطلوب و مقصود ہے، اور باہر قربانی کرنے کی وجہ سے اس طرح تقسیم نہیں ہو سکے گی۔ اگر وہاں پر تقسیم کر بھی دیا گیا تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا امیر لوگوں کو تحفے میں دے دیا گیا ہے یا پھر غیر مسلموں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ششم، آپ اپنے اہل علاقہ کو ان قربانیوں کے گوشت سے محروم کرتے ہیں۔ ششم، آپ اپنے اہل علاقہ کو ان قربانیوں کے گوشت سے محروم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں قربانی ہو تو آپ اپنے پڑوسیوں دوستوں کو بھی قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں، اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، لیکن اگر قربانی بیرون ملک ہوئی تو یہ سب کچھ چوک جائے گا۔ ہفتم، آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا یہ قربانی بالکل صحیح انداز سے ذبح کی جائے گی یا کسی اور طریقے سے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی جائے یا ایام تشریق سے بھی مؤخر کر دی جائے یا ذبح کرنے والا تسمیہ نہ پڑے۔ یہ تمام احتمالات درست ہو سکتے ہیں، لیکن جب قربانی آپ اپنے پاس کریں گے تو اس انداز سے قربانی ذبح ہوگی جیسے آپ چاہیں گے اور افضل ترین طریقے پر قربانی ذبح ہوگی۔ مذکورہ تمام وجوہات کی بنا پر ہم آپ کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بیرون ملک قربانی کے لیے رقم منتقل مت کریں، بلکہ آپ اپنے علاقے میں خود ذبح کریں۔ نیز ہم یہ بھی نصیحت کریں گے کہ اگر کسی کے پاس وافر مال ہے تو وہ اپنے محتاج بھائیوں پر کسی بھی اسلامی ملک میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس کی قربانی غلو اور کمی کوتاہی سے پاک ہونی چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری سلسلہ نمبر 26۔ نمبر 2، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں، صاحب استطاعت شخص کے لیے عید کی قربانی سنت مؤکدہ ہے، اسے گھر میں ذبح کرنا چاہیے، گھروں میں اس کا گوشت بھی کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ بھی کریں، اپنے آس پاس کے غریبوں میں صدقہ بھی کریں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ رفاہی اداروں کو قربانی کی رقم دے دی جاتی ہے کہ قربانی کرنے والے کے گھر سے دور بیرون ملک میں ان کی طرف سے قربانی کی جائے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ یہ عبادت کو تبدیل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طریقے کو نہ اپنایا جائے، قربانی گھروں میں ذبح کی جائے اور قربانی کرنے والے شخص کے شہر میں ذبح ہو، جیسے کہ احادیث میں یہ واضح طور پر موجود ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا یہی عمل رہا ہے، لیکن اب یہ نیا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے۔ مجھے قوی خدشہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدعت کے بارے میں فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، اپنے آپ کو نت نئے امور سے بچاؤ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص ضرورت مند لوگوں پر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو صدقے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ صدقہ کرنے کے نام پر کسی عبادت کا شرعی طریقہ تبدیل نہ کیا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تمہیں رسول جو دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ الدعوہ شمارہ نمبر 1878 بتاریخ 11/27/1423 ہجری۔ اور اگر قربانی کا جانور مہنگا ہے تو صاحب ثروت شخص قربانی کر لے، اسے اللہ کے ہاں صرف کردہ مال کے مطابق اجر مل جائے گا، اور جو شخص غریب ہے، قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت طاقت سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں بناتا، لہٰذا اس شخص پر قربانی نہیں ہے۔ نیز اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عطیہ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے مال سے دل کھول کر عطیات دے، لیکن قربانی صرف اپنے علاقے میں ہی کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 143611۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔